الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے تو میں مرکزی صدر برادرم ذیشان حیدر، ان کے رفقائے کار اور تمام منتظمین اور برادران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک بار پھر یہ چند لمحات عنایت کیے کہ میں اپنے کچھ معروضات آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں کہ جذبات کو برانگیختہ کر کے شاید کوئی نعروں والی تقریر کر سکوں۔ میرا پیشہ تدریس ہے اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے اپنی تحریروں میں بھی اور اپنی گفتگو میں بھی کہ میری مخاطب آپ کی عقل قرار پائے جذبات سے زیادہ، اور میں کوشش کروں کہ قرآن مجید کی اس مختصر آیت کو بھی بار بار تکرار کروں کہ افلا تعقلون، کیا سوچتے سمجھتے نہیں ہو۔ اسی ضمن میں میرے پاس جو موضوع ہے جو میں چاہتا ہوں کہ جس کے اوپر چند ایک کلمات آپ دوستوں تک پہنچاؤں اور کوشش کروں کہ انہیں سمجھا سکوں، اور وہ ہے تاریخ اور تنظیم۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا کہ جب تک کسی بات کے پس منظر کا انسان کو علم نہ ہو، اس کے پیش منظر کو یا اس بات کو وہ سمجھ نہیں سکتا۔ حتیٰ میں اس حد تک بھی یہ کلمات کہتا رہا کہ جب کسی کی ولدیت اس کے لیے قابل فخر ہے اور ولدیت کا نہ ہونا اس کے لیے باعث ننگوار ہے اور گالی ہے، تو کسی بھی قوم کے لیے اس کی تاریخ بھی اس کی ولدیت ہوتی ہے، اور ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنی تاریخ سے کما حق آگاہ ہوں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جب کہ بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں، قسم قسم کی باتیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا عادی بنا کر کتابوں سے دور کر دیا گیا۔ کتابیں جہاں بڑی لمبی لمبی باتیں ہوتی تھیں اور انسان اب بور ہو جاتا ہے اسے پڑھتے ہوئے، سوشل میڈیا پر فیس بک، واٹس ایپ پہ چھوٹی چھوٹی باتیں سن کر ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ادھورا علم ہے۔ آج جب ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اب ہمیں پہچان نہیں ہوتی کہ ظاہری طور پر لباس میں اور شکل میں تو وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، علماء ایک ہی جیسا لباس پہنے ہوئے ہیں، اس نے بھی اور اس نے بھی، تو ہمیں کیسے پہچان ہو، ایک عام عوام کو پہچان کیا ہو کہ حقیقی عالم کون سا ہے؟ یا فرض کریں فلانی پالیسی ہم نے دیکھی ہے، فلانی کے اس زمانے میں یہ پالیسی تھی، اس زمانے میں وہ پالیسی تھی، آج یہ بیان تھا، کل وہ بیان تھا، آج یہ تبدیلی تھی، کل وہ انقلاب تھا، تو ہم کیسے پہچانیں کہ کون درست ہے کون غلط؟ ایک عام شخص، آپ تو ماشاءاللہ تنظیم سے متعلق ہیں اور بہت سی باتوں سے آگاہ ہیں، لیکن ایک لے مین جو عام آدمی ہے وہ اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ میں حقیقت اور سچائی کی پہچان کیسے کروں؟ تو میرا جو حاصل مطالعہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تاریخ، حقیقی تاریخ کا آپ کو علم نہیں ہوگا، آپ اچھائی برائی، سچ جھوٹ، غلط درست کی تشخیص نہیں کر سکتے۔ تاریخ فقط یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ بس کچھ واقعات کا مجموعہ ہے، نہیں، تاریخ فقط واقعات کا مجموعہ نہیں ہے، واقعات کے مابین کچھ تعلق بھی ہوتے ہیں۔ تاریخ فقط آپ کے علاقے کی تاریخ نہیں ہے، ایک عالمی تاریخ ہے، ایک علاقائی تاریخ ہے، ایک ملکی تاریخ ہے، ایک قومی تاریخ ہے، ایک تنظیمی تاریخ ہے۔ میرا تعلق یونیورسٹی میں آپ کی ہی عمر کے نوجوان ہیں، اور مجھے کم از کم جن سے میرا واسطہ پڑا، مجھے بہت تکلیف ہوئی ایک سوال پہ، کیونکہ سوال کرنا تو یقیناً ابھی بات ہو رہی تھی کہ بڑی ایک فضیلت ہے اور ایک طالب علم ہونے کی علامت ہے، لیکن کچھ سوالات سن کر تکلیف اس لیے بھی ہوتی ہے کہ یہ وہ سوالات تھے
جو بہت پہلے سے جن کے جواب کا علم ہو جانا چاہیے تھا. جب ایک بچے نے مجھے یہ سوال کیا کہ مفتی جعفر حسین کون تھے، ایک تنظیم کے بچے نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مفتی جعفر حسین کون تھے، یہ ہم نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کیوں بنائی، تو افسوس اس بچے پہ نہیں ہوا، وہ تو بچہ ہے، افسوس اس پہ ہوا کہ پہنچانے والوں نے پوری طرح پہنچایا نہیں. جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ بنی کیوں تھی، اس کی ہسٹری کیا ہے، سارے بزرگوں نے اس کے لیے کیا کوششیں کی، آج یہ جو ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہیں کن کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، کون لوگ تھے جنہوں نے ہمیں اکٹھا کیا تھا، ایک لڑی میں پرویا تھا، وہ کون تھے، اس تاریخ کا ہمیں علم نہ ہو تم اگلی بات سمجھ کیسے سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ تاریخ اپنی شناخت کرواتی ہے. آپ کی اگر آئیڈینٹی نہیں ہے، نہیں معلوم پاکستان کی تاریخ سے آپ کتنے آگاہ ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ کو جاننے والے آج بھی اسی پر کتابیں لکھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کی آئیڈینٹی کیا ہے. میں ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ اگر کسی قوم کو پہچاننا ہو تو ایک ٹیسٹ یہ بھی ہے کہ آج بھی اگر ایران اور عربوں کی سرحد ختم کر دی جائے تو ایرانی ایرانی رہے گا، عرب عرب رہے گا. لیکن آج اگر انڈیا پاکستان کی سرحد ختم کی جائے تو کیا کوئی پاکستانی رہے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک ایک قوم نہیں بن سکے، ایک ہجوم کی صورت میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آئیڈینٹی نہیں ہے. آئیڈینٹی کیوں نہیں ہے، شناخت کیوں نہیں ہے؟ کہ تاریخ نہیں ہے. ہم اپنی اس علاقے کی تاریخ سے بالکل کاٹ دیے گئے اور کس طرف نکل گئے. یہاں میرے خیال میں بہت زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہم تاریخ پڑھتے پڑھتے بس کچھ ایک دو صدیاں پیچھے جاتے ہیں، اس کے بعد ہمارا راستہ مڑ جاتا ہے اور ہم کسی اور علاقے کی طرف نکل جاتے ہیں. تو میرا نوجوانوں سے یہ تقاضا ہمیشہ سے رہا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ لازمی ہے. مولائے کائنات حضرت امام علی علیہ السلام صلوات پڑھ لیں. ان کا ایک قول، ما اکثر العبر وما قل الاعتبار، عبرتیں کتنی ہی زیادہ ہیں اور ان سے سبق لینے والے کتنے ہی کم. ایک چند مہینے پہلے کی بات ہم بھول بھال کر پھر سے اسی دھوکے میں آ جاتے ہیں، پھر سے اسی جو ہمیں سیاسی اور بین الاقوامی سطح پہ جو ہمیں جو دھوکوں کا ایک بازار گرم ہے، ہم پھر سے اس میں کیسے مبتلا ہو جاتے ہیں، کیوں ہو جاتے ہیں مبتلا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت جلدی بھلا دیتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک دھرنا ہوتا ہے، ہمیں اس دھرنے کے بارے میں سارے حقائق کا پتہ چل چکا ہوتا ہے، اور پھر سے ایک بڑی تعداد، میں قوم کی بات کر رہا ہوں، یعنی اوور پاکستانی قوم کی، کہ وہ جاننے کے باوجود پھر سے اسی چیز کا حصہ بن جاتے ہیں. جاننے کے باوجود کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی تاریخ بھلا دیتے ہیں، ہم اپنی ہسٹری بھلا دیتے ہیں. یاد رکھیں، تاریخ نہ صرف اپنی آئیڈینٹی دیتی ہے بلکہ آپ کو مقاصد حیات کے بارے میں واضح کرتی ہے. دیکھیں، دین کا ایک کردار آپ کو اہداف و مقاصد دینا ہے. عقل جو ہے ان کے لیے راستے تلاش کرتی ہے. دین اہداف و مقاصد دیتا ہے، عقل اس کے لیے راستے تلاش کرتی ہے. اور پھر میں اگلے اس پہ آؤں کہ جو تنظیم ہے وہ ان اہداف و مقاصد کی طرف منظم ہو کر بڑھنے کا نام ہے. تنظیم اپنے اندر، یعنی آپ دیکھیں خود لفظ تنظیم بھی نظم سے ہے، یعنی کچھ افراد کا گروہ جو منظم صورت میں ایک خاص ہدف کی طرف گامزن ہو. میں نے شاید پچھلے اجتماع میں بھی اور اپنی تحریروں میں بھی یہ بات کہی تھی، اور میرا خیال میں کچھ باتوں کی تکرار مفید رہتی ہے ہمیشہ، کہ ذکر ان ذکر تنفع المؤمنین کے مصداق، کہ وہ مفید رہتی ہے اس کی تکرار. کہ تنظیم کیا ہے؟ میں نے تنظیم کے 5 عناصر گنوائے تھے، ممکن ہے جو سینئر ساتھی ہیں وہ یہ یاد ہو انہیں، کہ تنظیم سب سے پہلا اس کا رکن ہے نظریہ، پھر ہے قیادت، پھر ہے منظم افراد، وسائل اور لائحہ عمل.
نظریہ موجود ہو اور قیادت موجود ہو، اس کا تصور ہمیں تشیع میں حدیث ثقلین میں ملتا ہے۔ میں اگر ختم نبوت کی بات آج کل چل رہی ہے، جیسے کہ ملک میں بھی، اور بڑے مختلف انداز میں چلائی جاتی ہے، جو کہ اس انداز میں نہیں ہونی چاہیے۔ جس نبی رحمت کا ذکر ہو اس کا طریقہ کار بھی رحیمانہ ہونا چاہیے، اس طریقے سے جس سے ان کی اور توہین ہو شاید وہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس میں یہ جو 5 میں نے عناصر کا ذکر کیا، اس پہ توجہ بہت ضروری ہے کہ تنظیم میں نے کچھ نکات نوٹ کیے کہ ایک دو صلوات پڑھ لیں آپ۔ تنظیم ہمیں کیا دیتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے تنظیم کو کیا دیا، یہ بہت اہم ہے نقطہ، یہ سوچنا بھی چاہیے۔ مجھے شہید انور علی اخونزادہ کا یہ قول یاد آتا ہے، ان کے لیے بھی ایک صلوات پڑھ لیجئے۔ کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تنظیم نے کیا دیا، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے تنظیم کو کیا دیا۔ یہ ان کا قول تھا اور بڑے سوچنے کی بات ہے۔ خیر، تنظیم ہمیں کیا دیتی ہے؟ تنظیم ہمیں مقصد کے بارے میں واضح کرتی ہے، تنظیم ہمیں دوسروں کا احساس دلاتی ہے، تنظیم ہمیں احساس تحفظ دیتی ہے، تنظیم ہمیں ایک اجتماعیت کا احساس اور مایوسی سے نکال کر ایک، آپ یہ کہیں کہ آج کا یہ زمانہ جو کہ مایوسی کا دور ہے اور ہر طرف اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، اس میں ہم جب مل بیٹھتے ہیں، اور ہمارا یہ جو مل بیٹھنا ہے یہ ہمیں ایک تحفظ فراہم کرتا ہے، اور ہم جب تحفظ ہو تو انسان بہتر سوچ سکتا ہے اور اپنے مقصد کی طرف بہتر گامزن ہو سکتا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال بات یہ ہوئی تھی کہ نوجوانوں کو اس طرف راغب کیا جائے کہ آئین و قانون کو پہچانیں، کیونکہ یہاں پہ آپ اکثر قائد محترم کی تقاریر میں یہ سنتے ہیں کہ یہ فلانی بات میرے شہری حقوق کا مسئلہ ہے، یہ آئینی مسئلہ ہے، یہ قانونی مسئلہ ہے۔ تو برادرم ذیشان حیدر کے عہد میں دور میں آئین و قانون شناسی پہ بات ہوئی تھی اور اس پہ ہی کام ہوا، اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ اگلا جو ٹینیور ہے، اگلا جو موقع آ رہا ہے، اس میں تاریخ اور تنظیم شناسی پہ بات کی جائے اور دوستوں میں اس کے بارے میں اویئرنیس دی جائے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ تحریک کی ابتدا کیوں ہوئی۔ ہماری یہ جو آخری جناب مولانا امداد گہلو صاحب تشریف فرما ہیں، انہوں نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے اور بڑی اچھی مبسوط کتاب ہے قیادت کے حوالے سے۔ اور یہ جو آخری ہمارا 40 سالہ دور ہے تحریک کا، اس کی تاریخ کے بارے میں میرے خیال میں چھوٹے چھوٹے پمفلٹس کی صورت میں بھی، اور اس سے بھی بڑھ کر اگر ہمارے لیے ممکن ہو سکے تو ہم اینیمیٹڈ جو کلپس ہیں ان کی صورت میں ہم نوجوانوں کو آگاہ کریں کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہم نے یہ تحریک کا آغاز کیا تھا، کیسے ہم آگے بڑھے، کیسے یہاں تک پہنچے، اب یہ صورتحال کیا ہے، کیا مجبوریاں ہیں، کیا ضروریات ہیں، اور ہمارے کون سے مقاصد تھے جو کچھ حاصل ہوئے اور کچھ ابھی حاصل کرنے ہیں۔ تو میں میرے خیال میں زیادہ آپ کا وقت نہ لوں، آپ کافی تھک چکے ہوں گے، اس میں اتنا یہ کہوں گا کہ وہ ایک شعر تھا کہ ہاتھوں میں مشعلیں لیے کچھ لوگ رات کو دے کر فریب روشنی بستی جلا گئے، کہیں ایسا نہ ہو، اور جب تک یہ تاریخ کا علم نہیں ہوگا ہم ایسے ہی دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت کروں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔